سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر کون سا واقعہ رونما ہوا؟ جواب ہے سورج کو گرہن لگا۔ سوال ہے، اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب ہے مدینہ منورہ۔ سوال ہے، اہل جنت کون سا لباس پہنے ہوں گے؟ جواب ہے حریر کا باریک لباس اور دبیر لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سوال ہے، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب ہے 40 سال ہوگی۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس سورت میں زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ جواب ہے ربکہ سے۔ سوال ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا؟ جواب ہے پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب ہے 100 مرتبہ۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جو وہ بیماروں کو دھو کے پلاتی تھی۔ دارالحکومت کوفہ شام سے کس نے منتقل کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ سوال ہے، قوم سمود پر عذاب کی کیا شکل تھی؟ جواب ہے چیخ کا عذاب نازل ہوا جس کی آواز سنتے ہی ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ کس نے سنا میں ایک گرجا گھر بنوایا جس کا طواف سب پر لازم تھا؟ مکہ والوں کے طواف سے انکار پر وہ خانہ کعبہ کو مٹانے آیا۔ خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے آنے والے اس بدبخت کا نام ابرہہ تھا۔
سوال ہے کون سی حرام چیز پینا ثواب ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے مصر کو کس سپہ سالار نے کس سن میں فتح کیا؟ جواب ہے عمرو بن العاص، 640 عیسوی تا 642 عیسوی۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو عورت مرد کے بغیر نہیں کر سکتی؟ جواب ہے حج۔ سوال ہے اذان میں کتنی باتیں مستحب ہیں؟ جواب ہے 7 باتیں۔ ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اہل سدوم نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دیکھ کر جب دست درازی کرنے کی کوشش کی تو ان پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا؟ اللہ پاک نے ان کی ناک اور آنکھیں، چہرے کو سپاٹ کر دیا، ایسے جیسے کسی ربڑ کے پتلے پر ہاتھ مار کر بنی ہوئی چیز بگاڑ دی جائے۔ سوال ہے جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں جان دے کر اسلام کے سب سے پہلے شہید کا خطاب پایا؟ جواب ہے حضرت حارث بن حالہ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر تنگ آ کر نمرود نے کتنی فوج تیار کی تھی؟ جواب ہے 60 لاکھ فوج۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بتائیں۔ بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب ہے 8ویں پشت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ رمضان کے دن۔ سوال ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس صحابی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا۔ سوال ہے فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب ہے ان کے گھروں میں صفِ ماتم بچھ گئی کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟
جواب ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال ہے کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب ہے سعودیہ عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر بن جاتا ہے؟ حرام کام کرتے وقت جیسے زنا اور شراب پینا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا جانور۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ جب تک درود شریف کا وظیفہ کیا جائے تب تک فرشتے درود شریف پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ سوال ہے انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک دوسروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹے تک۔ بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے؟ بے روح نماز وہ ہوتی ہے جس سے انسان کی اصلاح نہ ہو۔ سوال ہے چمڑے سے تیمم کس حالت میں جائز ہے؟ جواب ہے اس صورت میں جائز ہے جب ان اشیاء پر اس قدر غبار جمع ہو جائے کہ ہاتھ مارنے سے اڑے اور مذکورہ شے پر ہاتھ کھینچتے نشان واضح پڑیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ دار الاسلام۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 3 دن، اس میں رائے مختلف بھی ہے۔ سوال ہے خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔
سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ فتح مکہ کے وقت، مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کس رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا؟ سیاہ رنگ کا۔ قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 5 بار آیا ہے اور سورتوں کے نام کیا ہیں؟ 2 سورتوں میں، سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ۔ سوال ہے کہ صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے کون سا کھانا ہے جس کا اللہ پاک حساب نہیں لیتا؟ جواب ہے مہمان کے ساتھ کھانا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا؟ جواب ہے سایہ۔ کس کھانے کو بیٹھ کر کھانے میں بھی گناہ ہے؟ حرام کی کمائی سے خریدا ہوا کھانا چاہے بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے یا پھر بیٹھ کر کھایا جائے گناہ ہی ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اذان دینے کی سعادت کس نے حاصل کی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے امام نسائی کا پورا نام لکھیے۔ جواب ہے ابو عبد الرحمن احمد نسائی۔ اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ قریش میں۔ جنگ بدر میں عتبہ اور ابو جہل کے قتل کے بعد قریش کی ریاست عامہ کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا؟ ابو سفیان کے۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ میں۔ سوال ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت کیا تھی؟ جواب ہے 20 برس اور کچھ دن۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے عمران۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی، آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟
उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 19 बरस थी। सवाल है, हमल के बाद औरत को पहली गिज़ा क्या देनी चाहिए? जवाब है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमल के बाद औरत को पहली गिज़ा खजूर दें। दोज़ख जिस पत्थर के नीचे है उसका रंग कैसा है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि सरा एक सब्ज पत्थर का नाम है और सरा के नीचे अल्लाह पाक ने दोज़ख को बनाया है। इसमें एक सरदार जिसको मालिक कहते हैं और दोज़ख उसके ताबे है। सवाल है, ज़ोहर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, फतह मक्का पर किसको हुक्म अजान मिला? जवाब है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को। कुरान पाक में कुल कितनी बार हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है? कुरान में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुल 7 बार आया है। किस शख्स ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ते में रोक कर कहा था, उमर पहले अपने घर की खबर लो? हजरत नईम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। कौन से पैगंबर के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी? अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की गवाही खुद दी। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अल्लाह पाक के हुक्म से जन्नत में कौन दाखिल होगा? जवाब है, सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे। वर्का बिन नौफिल कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का चचा जाद भाई ईसाई आलिम था।